جی سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار نام نہیں سر، بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کی نام کی بات تھی، مرضی تو نہیں ہے نا. یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں، پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ایک یہ دیکھیں، آپ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہوں. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لیے، اور اگر آپ کی الزامات ثابت ہوئے، یا تو کہیں یہ شخص واحد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے، پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے، پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. سر نہیں، یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے، آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے، اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے، تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں. ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ، وہ خود ایک جج ہیں، تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. آپ مشورہ کر لیں، یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33، ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک ہی آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا، مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ، اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے، تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا، یا تو ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانے، پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں، اگر آپ کے الزامات درست ہیں، یا تو آپ کہتے تھے فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں، میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں، رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لے آئے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. جی صحیح. آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہیں. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے
کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, ٹھیک ہے. اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے, وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر, جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سب دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں, ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں, ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں, آپ کریں مشاورت کر دیں. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم, کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا پھر ہٹ جائیے یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر, بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ, جمہوریت پہ, سنتے رہ جائیے, بالکل صحیح, آئین پہ, جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں, ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا, تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں, وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے, کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو, کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی, شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. کنسسٹ اپون cabinet consists upon naturally prime minister is heading their cabinet which appoints the. ٹھیک ہے, اگر تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جی یہ لوگ سب روگ تھے,
अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं। जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे। फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब, जी जी, लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ लूं। सलाउद्दीन साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में? My Lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if Why? the Lordship No, sees- hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, And if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My Lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi And if your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My Lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so.
If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, Have you done any criminal case ever? yes, sir. उसमें FIR में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह आप इसका भी जवाब दे दें। ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते हैं बात या नहीं आती है। अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियात ही तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए। आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फलां करें, हम ऐसे नहीं चलते हैं। आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए, करेंगे क्या वो हम करेंगे। आप बताएं आप चाहते क्या हैं? इस पे 2 पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो। देखिए आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना। पहली बात देखिए एक आदमी के पीछे है वो आप करते हैं एलिगेशन। जी आज पढ़ रहा हूँ सर। अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है। तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज अ फर्स्ट स्टेप उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए। नहीं देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं। सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती हैं। देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे। हम आपसे देखिए आप इसको इंक्वायरी समझ लें, हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्यों वो रुकवाना चाहते हैं? इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यानी हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल हो रहे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे? अगर हम हुए हैं तो खुदा न खास्ता। ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब। अब आप माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है। और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था? अगर तो आप ऐसे ही आए सिर्फ इनकी पेंशन की खातिर, तो शायद सरकार ऐसी पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगा। अगर आप समझते हैं ये खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट 184 में बैठ जाए, हर कोई आ जाए। अब हम बैठे इतने दिन केस चला, अब हम जब सवालात पे उठ रहे हैं तो आप पीछे हटे रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका फिर मौक़िफ़ है क्या। आप हमें ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप यूं चलें और वो चलें। आप अपना मसला बताइए, आप चाहते क्या है? जमहूरियत चाहते हैं, आइन पे अमल चाहते हैं, जो लोग आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन क्यों आई है हमारे सामने? सर उनका मकसद क्या था वो मैं अभी आई कैन हैव माय ओपिनियंस एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट दैट, बट आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इमरान खान को फेवर करने के लिए कर रहे थे या XYZ को फेवर ये तो यकीनन नहीं कर रहे थे ना, मगर अल्लाह ताला ने अकल दी है ना इसी चीज के लिए कि
ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے باہر کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں. there is a written statement by at that time a judge of the High Court in which he says that these military officers visited me. He mentions in fact in one of the replies that there were other persons present, so presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا، بات یہ ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو یہ انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن فیئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے، نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا. ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ
सहूलियत कारी या तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं। देखें आप बता दें, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग अपनी जात के लिए कर रहे थे, हाँ या ना? सर मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि वो अगर अपना जाती दुश्मनी में किसी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे थे। ये जो आप ये जो केस कर रहे हैं, ये आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं? सर विद रिस्पेक्ट एज अ बार एसोसिएशन, अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो। उसके बाद अगर सामने आता है, वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए, जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कल्यूडिंग विद। आप बात समझ नहीं रहे हैं, या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं ये तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, ये बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की, हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से? पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुने, बड़ी देर से कुछ करने की कोशिश। एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है, ये बातें सारी गलत है। मेटरेंट्स देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड आपके है। क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहा हूँ? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें, कोई मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपनी पे ले लेता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है, ठीक है ना। कोई लेकिन ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, वही तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बार आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया, इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है, या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं, हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है
یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں, چلیے نہیں, فوج کی بات کر رہا ہوں. نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائے نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا, تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہویا کیوں؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے, تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو, تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. اب چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا
صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس اب آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی اچھا ہم کیا کریں, ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھیں مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کریں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیں آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں.
हमने मौका दिया था, आपने कर ली मुशावरत। बस इसी के साथ प्रोसीड कर। बस सर ये जो हमारी इस वक्त जनाब के सामने मारूजात है, आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि किसको फायदा हो रहा हाँ है, जी? यानी आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि फायदा किसे होने जा रहा है, देखिए फायदा हमें पता नहीं, ये पता नहीं था। उस वक्त तो नहीं पता था तो किसको आप कहते हैं आप चाहते हैं कि आप ये पता ये तो चाहते हैं मखसूस लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आप चाहते हैं ना कि इस फोरम से या किसी भी फोरम से ये पता जरूर लगना चाहिए कि 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आज और कल किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये तो मालूम करना लाजमी है या नहीं? नहीं सर, ये मैं कहता हूँ एक दफा कहा जाए कि कोई बाहर से इंटरफेयर तो हमें हिस्ट्री पे नहीं बोलनी चाहिए, फिर हमें हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए, हमें हिस्ट्री याद करके पता करना चाहिए कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे क्यों हुआ, फिर ये देखेंगे कि आइंदा क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो उसके ज़ाब्ते बनाए जाने चाहिए। Up to this court, yes, why not? Sir, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیزالدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے, آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی ہو بینیفٹڈ؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی You are a constitutional lawyer, you asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو He was what was he? Was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. پر آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سننے, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. جناب نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں, سوری, یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it supreme court. Don't call it august court, because this book calls it supreme court. Sir, please tell you know, the Almighty also says things in the holy book, says we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech,
and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, भाई आज तो आगाज कर लेना, अब काफी नहीं हो गए 75 साल, नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे, भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है, हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है, आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं। आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल। अब मसला क्या है, आप टॉक शोज में से तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा, हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना। देखिए ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई, हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई। देखें इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है, ठीक है, और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है। तो ये देखिए ये वो जमाने, अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब इलेक्शन हमने मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा जाएं आईनी इदारे करें, तारीख थे, उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें, जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें। मसला ये है कि कोई ना काम करने वाले तैयार हैं और इल्जामात भी हम आधे करेंगे, पूरे करेंगे, सही बात नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जाके शाम की जीनत बनेंगे टेलीविजन टॉक शो। भाई ये आइन और कानून का इदारा है, अगर आप सिर्फ पेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते ना, चले भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सब गलत किया, हम क्या करें उसके, हम उसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं? वो एक मुख्तलिफ आइनी इदारा है, हम देखेंगे कि बुनियादी कानूनी आइनी तकाजे पूरे हुए या नहीं। फिर बात रह गई कि जी मुझे पेंशन मिल जाए, बस ये बात यही रह गई ना। नहीं सिर्फ पेंशन की बात है तो आप कह दें, फिर हम इन लोगों को जहमत क्यों दें बुलाने के लिए? अगर आपका सिर्फ मकसद पेंशन का है, हम सरकार से पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कहें जी हम ऐसी दे देते हैं पेंशन। सर एक मकसद मैं अर्ज कर दूं, या तो कहें जी मैं पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छा मकसद है और हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पेंशन की तो आप ये बुलाएंगे, अटॉर्नी जनरल कहाँ है, उनको बुलाएं, वो शायद ऐसी दे। अटॉर्नी जनरल कहाँ है? पलट वो शायद ऑफिस में, मैं चेक बुला लें उनको, चेक कर ये बता दें साहब। एक गुजारिश मैं कर लूँ, लार्जर जो इस प्रिंसिपल जिसके लिए हम और जिसके लिए बार एसोसिएशन आपके सामने है कि क्या किसी जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट को बगैर इंक्वायरी के रिपोर्ट देके रिमूव हो सकता है? हम कह देते नहीं, वी वांट दैट क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड वंस फॉर ऑल। हो गया डिटरमिन, नहीं खत्म, नहीं हो सकता। नहीं अगर ऐसी हम कह रहे हैं लाउड थिंकिंग, नहीं फिर खत्म हो गया केस। फिर ये होगा कि ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ना। फिर क्या होगा? वही पेंशन की बात आती है ना सर, वो तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बड़े मकसद के साथ आप आए हमारे साथ। जैसे इनकी पेंशन अगर हो यार, आज तक 5 साल इन्होंने गुजारा कि फिर भी कर लेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के आपका मेन मकसद जो मैं 5 साल से कर ही रहे, आपके जो मेन मकसद मैं समझाऊं, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में आए, इस मुल्क को आप एक ट्रैक पे, सही ट्रैक पे डालने के लिए आए, तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं इनको भी तो आपको ने कुछ कहना होगा कि वो भी तो बस करें। सर कब तक इंस्ट्रूमेंटल बनेंगे? अगर बन रहे हैं बकौल आप, मुझे तो नहीं पता कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप कहते हैं बन रहे हैं और हमें इस्तेमाल करके बनाते हैं। देखिए कौन बनाते हैं? अच्छा चलिए, आप क्या चाहते हैं, इनको हम नोटिस दें सबको? किन किन को दे नोटिस? एक एक के नाम लेके चलते हैं और फिर आप एलिगेशंस बताएं, किधर एलिगेशन लगाया है। जी हाँ, अब पहले नाम बताएं, क्योंकि अब पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, दरखास्तें कहाँ गई? मैंने आपको 3 नंबर लगवाने के लिए, हाँ नहीं मैंने जो रखी थी, नहीं सर, अच्छा पैरा 15 to 20 पार्ट पैरा 16 से सर ये 2 सफ़ात देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली इनके नाम हैं। पेज बताइए ना। पेज 228 है, ये जो पेपर पे 2 है उसको देख लीजिएगा।
आपकी पिटीशन में भी आपने काफी इल्जाम दिए हैं। जी पिटीशन जी 228 28 सर, किस पेज जी पैरा 16 से शुरू करता हूँ। जी जनाब आप किस नाम पे चल रहे हैं? एक एक नाम लेके चलते हैं ना आगे। पहला आप नाम कह रहे हैं, ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे, 2 सफ़े मैंने पढ़ने हैं। पढ़िए पढ़िए 228 पर जनाब है जी जी सामने। जी सर। On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप ये आप पढ़ते रहे ना सर क्लियर करें। जी पढ़ लिया आप आगे अच्छा पढ़ते रहिए ना। On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इसे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ रहे। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mia Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है. Maybe please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी सर.
Same does not. supposed to indulge in such type of activities as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? Other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Termination. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some
obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. نہیں سر باقی We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. جی 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 General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. جی That is hearsay, correct? yes that's his statement yes Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Jani, okay. Actually, just- No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. it is a statement which can be proved or disproved yes So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. اور اس میں یہ اس کے مطابق عمل ہوا جو بتا رہے تھے کہ بینچ بنانا ہے نہیں بنانا ہے, کیا اس چیف جسٹس نے اس پہ عمل کیا, بینچ بنایا, دوسرا ان کو ہٹایا؟ جی جی بیسیکلی کہ یہ نہ بیٹھیں کسی اور کو عمل بٹھائیں ہوا, اس کی ان کی باتوں کے مطابق عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا اچھا آگے پڑھیں کیونکہ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں سر. چلیے He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. اب آپ لے آئے ہیں خود before the general elections. اب یہاں آپ نے خود کڑی ایک جوڑ دی, یہ آپ کا کیس ہے. چلیں آگے پڑھیے. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. اس اپیل کا کیا بنا؟ یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا؟ رزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں, وہ اپیل پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ ہو گئی, کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف ہاں جی جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے, اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی جی صحیح ہے. From his demeanor I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ-ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں
تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا, یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں, یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں, لفظ استعمال کیا, اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں, ویسے وہی آئی ایس سی والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں پٹیشن آپ کی ہے, آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجئے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا, تو یہ اسپانسرڈ, یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے, یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے, یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا, میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں. کہاں پر ہاں, doing the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders, but alhamdulillah not for once did I deviate from my oath. یہاں میں رک جائیے. certain orders بتائیے نا, کس نوعیت کے آرڈر, کس نے انفلوئنس کیا؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہے, دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے, یہ آرڈر کر دو, وہ آرڈر کر دو, پھر بتائیے نا پوری بات کہیں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں میں آئے آگے کیا بات پڑھ ہے. دوں, پورا پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا, not once, ہاں, but not alhamdulillah not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اچھا یہ جو کیس ہے نا, اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں, یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کر دیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں, بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. یا جلدی کیس چلا لیں, یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر, آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو, ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں, وہ بتائیں نا کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں, 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے نا آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی, آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کے, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only. ایک سیکنڈ. اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں,
اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا واقعہ ہوا تھا. جی جی چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا یہ میں نے. دیکھیے بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم سے کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیر سے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہ فلاں کا ہے, دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہے ہیں پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کا, بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جن میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلیں, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جمال صاحب نے کہا کس کو لگا. لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا.
I was surprised. इसमें सिर्फ वाजपेयी की रेलेवेंस ये है कि he said, इन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ने कम से कम उनको इतला दे दी, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जमाल साहब उनको जानते भी नहीं थे शख्स को, फिर उन्होंने उसको बुलाया, उससे माफी भी मांगी और वो वकील निकला। वकील का भाई था मेरी गुजारिश में समिंग अप, जनाब आपके सामने फैक्ट्स हैं। नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेना। तो एक तो हो गया, ओके, यू हैव सो फार referred to Brigadier Rame and General Retired Faiz Hamid. There are two names and the other इसके आगे चले मजीद क्या? काजी साहब की कोई डायरेक्ट आपसे बात थी तो बताइए ना। डायरेक्ट इन्होंने काजी साहब की तो उन्होंने भी उनका हवाला दिया ना जी कि चीफ जस्टिस का हवाला दिया है थ्रू उसका नाम क्या है वो सर उनका तो उन पर रिलाई किया है कि उन्होंने इनकी बात को कॉन्ट्रोवर्ट किया है। नहीं वो तो देखिए वो तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं ना। आप उठा के फोन काजी साहब से पूछते हेलो भाई साहब ये बात हुई है, कहते नहीं की है, हाँ की है। ये सारी बातें आपने अपने चीफ जस्टिस से शेयर की? ये पैरा 13 में जिक्र किया है सर, 227 सफे में देखिएगा। 227 ये तो आप अपनी पिटीशन हमारे सामने, ये तो कोई और चीजें बात कर रहे हैं ना। On 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high ऊपर वालों का हुक्म। ये आई एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट व्हाट इज द पूरा बताए ना बात। ऑन 3 occasions सर फॉर सच इनएक्सपेक्टेड भाई बताए ना इस केस के मुतालिक थी बात। इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस से उन्होंने इनको बाहर कर दिया। उससे पिछला पैरा ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको। सर पैरा आप पैरा 226 में पैरा 11 देख लें। आप पिटीशन पे रहिए ना अपनी। ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जी जी वी आर हियरिंग नॉट दैट मैटर। ट्राई टू कीप द डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड। वी आर ओनली हियरिंग द पिटीशन। दिस इज एन एनेक्चर टू द पिटीशन। यू हैव टू शो फ्रॉम द पिटीशन। यू कांट गो फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स एंड वेयर यू मेंशन्ड whom they have reproduced your speech etc. the petition उधर से आप चले ना। ये तो इतने पेजेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वही मैं देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड हैव इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। करेक्ट, वी हैव टेकन दैट पॉइंट। टुडे वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट पॉइंट। That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है। आप इसको पिटीशन चला रहे हैं अपनी। आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे। हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शंस में जा रहे हैं। तो मेन पिटीशन में आप रहिए ना। अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटीशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे। पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटीशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए। पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिए। 7 से शुरू कर लें। मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर। ठीक है, ये आपने बात कर दी, इधर चलें, हो गई सही। फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे, आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया। अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें। सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे, पैरा H है जी, H में मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy chief justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing, दूसरा जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटिशन
पिटिशन में बता देना, जल्दी कर लेना, नाम इतनी आपने लिस्ट ये दे मैंने दी। ये पिटिशन से पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज ये आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा, जी फिर तो बात समझ आ जाती है। जी उन्होंने कहा वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा। That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, ऊपर वालों का हुक्म. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का। और कोई बात, बाकी लोगों के नाम बता दें। जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ लें, पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें, पैरा नंबर 4 पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें। In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner's request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of ये the लेटर किधर है? allegation by the 22 जुलाई का लेटर, regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए। letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. सब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें। सर मैं तो शॉर्टन कर रहा 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे जो लेटर लिखा जी आपको अभी पढ़ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटिशन से पैरा 4। 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है, वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें। कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है, नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखी। नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है। ये है या नहीं बता दें। नहीं, ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे आपको बढ़िए। इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जी उसी में इसमें देख लेते हैं। एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम सुनेंगे, अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे, मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, इसको बनाना नहीं चाहता हूँ। ये सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 184 है, मैं ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। ये आपका नहीं, ये सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं। ये 184 ना इस्तेमाल किया करें, खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को। हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको। मैं तो अब आपने, हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, केसेस में बड़े हैवी कॉस्ट लगा रहे हैं, जो कहते हैं विड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी। तो लेटर है या नहीं, जल्दी बता देना, इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा हमें। चले आगे बढ़े ना, आप जब हमें सिर्फ नाम बता दें, इतने से नामों का। अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं। हाँ मेरे ख्याल वो नाम तीन नाम बताए लेते हैं ना सर। अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया, इसको मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें। ताहिर वफाई को क्यों किया, ये भी बता दें। कंप्लेनेंट, ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है। मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था, इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था। कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018। लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें ओके, ये ताहिर वफाई
یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ریڈ آؤٹ ایگزیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے صرف شو کاز نوٹس کی رپلائی کیا سپورٹ کرنا. کل بھی بات ہوئی تھی تین کو میجر جنرل صاحب کو ظہیر صاحب کو سلیکٹی صاحب پٹیشن میں نہیں پٹیشن میں نہیں وہ ایڈیشنل رپلائی سیکرٹری کو جانے کی بات کر رہے ہیں تین کو بتائیں گے آگے کے طریقے تو پھر ہم یہ ان دیکھیں ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں ایک ہے جنرل فیض حمید پہ دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ جی تیسرا ہے کون سا تھا کمپلیننٹ کا کیا نام عارف محمد عارف اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس محمد چار ہے ٹھیک ہے باقی آپ انور قاسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا جی سو جناب اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں عرفان رامے بنتے ہیں اور انور قاسی بنتے ہیں اور ابراہیم محمد عارف بنتے ہیں. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب از دیٹ کریکٹ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی سر ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ اٹس ناٹ ہیئر سے وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں ان کا بتائیں نام فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دینا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے سر پیرا 2 پیج بتائیے نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا ایلیگیشن تو ان کا ہے نا آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا وہ تو الگ بات ہوگی نا آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے شاید ان کی پٹیشن میں ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح الدین صاحب مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا اس میں تین لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے مگر اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں اب وہ لیکچرز میں کر دیا وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ٹھیک ہے وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ وی آر ناٹ دا اپیلیٹ اتھارٹی آف دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل وی اونلی ہیو ٹو سی اف دیر از اے گروس وائلیشن which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. وہ بھی دیکھیں جہاں تک لوگوں کی دیکھیں خان صاحب ایک اور بات پہ بھی ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں جی سر اپنی اب میں ملتا ہوں باہر سے پاکستان باہر سے پریس ایسوسیشن سے کبھی کوئی بات کر دیتا ہے کبھی کوئی بات کر دیتا ہے یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں تو میں اس کی تابع تو نہیں ہوتا ہوں صحیح نہیں میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں میں کبھی مسکرا دیتا ہوں میں بھی کبھی مذاق میں ٹال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے انہوں نے کہا یہ وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے آپ سے کوئی ملنے آیا آپ نے اس سے بات کر لیا اچھا بھائی شکریہ خدا حافظ جاؤ تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا ابھی ہم کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ کا
बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून और आइन बताएगा। हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून और आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को कम। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। इसमें लिखें तीनों कर दो ना, बाकी उर्दू सबऑर्डिनेट CMA, ये जो 3 CMAs हैं 10609, 10610 and 10611. Allegations. These applications have been filed क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arraigned as parties and notices be issued to them, arraigned as parties, full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2 Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they, considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order of the वो ठीक है. रिटायर हो चुकी है. सारे रिटायर हो चुके हैं, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस देने होंगे ना. The amended petition I'll file एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकेंगे. We don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the specific wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto.
ٹھیک ہے وہ ڈھونڈنے لگیں گے تو پتہ نہیں ہزاروں پیجز میں ہیں وہ, تو وہ آپ مارک کریں گے. امینڈڈ پٹیشن ڈال دوں گا نا اس کے مطابق. نہیں امینڈڈ نہیں کریں گے, آپ اسی پٹیشن میں 4 کاپیز دیجیے گا, 4 لوگوں کو ایڈ کیا ہے, اس میں آپ یہ چیز سے یا کوئی مارک سے یا جو طریقے سے مارک کر دیں نا کہ وہ ان کے رول کو وہ والی بات جواب دینا. ان کو باقی چیزیں طرز نہیں, ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل طرز نہیں ہے, ان کے اس سے تعلق نہیں ہے, اس کو اس سے تعلق نہیں ہے, تو وہ ان کو پتہ چلے نا کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے, وہ ڈھونڈتے پھرے, ہو سکتا ہے ان سے مس ہو جائے, پھر آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. صحیح ہے, تو ود ان ون. ہاں مجھے اسلام آباد اور کراچی اس میں یہ پہلے ہی پارٹ میں برکاسی کلیئر, ان دونوں پوزیشن میں وہ آلریڈی. اچھا, مسٹر صلاح الدین احمد points out that Mr. Mohammed Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. تو مگر پھر بھی آپ کو امینڈ تو کرنا ہوگا. آپ بھی کریں گے یا صرف یہ خان صاحب کریں گے؟ باقی 3 لوگوں کو میں کر دیتا ہوں سر اپنا, یا خان صاحب کر دیں, اٹ سروز دا سیم پرپز. آئی ہیو نو سیپریٹ مٹیریل. تو پھر انہیں کو اچھا, کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی, وہ بھی گھبرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں, آپ چاہتے ہیں تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ کر دیں, کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Counsel seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے, اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے ابھی, پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں, اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل ٹھیک ہے, تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی, تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کرنے اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd or 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Jani, thank you.